الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْدَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور یاد کیجئے جب نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے کسی باوقار سے معاملہ میں ایک راز کی بات کی، ہوا یہ کہ محترمہ اس غیب کو ظاہر کر بیٹھی اور اللہ تعالیٰ نے اس پورے معاملے سے آپ کو آگاہ فرما دیا۔ آپ نے بعض سے تو آگاہ فرمایا اور بعض سے اعراض برتا۔ رسول نے جب زوجہ کو حقیقت سے آگاہ فرمایا تو وہ بولی آپ کو یہ غیب کا علم کس نے دیا؟ آپ نے فرمایا مجھے سب کچھ جاننے والے خبیر نے یہ بتا دیا۔ آج ہماری سورہ التحریم کی آیہ مبارکہ نمبر 3 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج کی آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات میں سے حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے ان سے ایک راز کی بات کہی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ راز کی بات ہے، یہ تم کسی اور سے ذکر مت کیجیے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ دو باتیں تھیں، ایک حضرت ماریہ قبطیہ کے حوالہ سے تھی اور بعض روایات میں یہ ہے کہ صرف یہ ایک راز کی بات تھی، اور وہ یہ تھی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے حفصہ، میرے بعد تمہارا باپ عمر بن خطاب اور عائشہ صدیقہ کا باپ ابو بکر صدیق یہ خلیفہ اور مسلمانوں کے امیر بنیں گے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے راز کی بات ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ اس کا ذکر تم کسی سے نہ کرنا۔ انسانی اور بشری تقاضے کے مطابق حضرت سیدہ حفصہ نے یہ بات خوشی کے مارے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز میرے باپ عمر کو عطا کیا ہے اور حضرت عائشہ کے باپ حضرت ابو بکر صدیق کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ بنیں گے۔ اب انہوں نے اس خوشی کی بنیاد پر کہ میں عائشہ صدیقہ کو یہ بات بتا دوں، انہوں نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ راز کی بات جو آقا نے انہیں بتائی تھی اور راز تھا آقا کا، انہوں نے ڈسکلوز کر دیا۔ اب جو ہی انہوں نے یہ بات کی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ راز کی بات کا افشا ہونا بذریعہ جبریل بتا دیا کہ جو آپ نے راز کی بات کہی تھی وہ بات تو حضرت حفصہ نے ڈسکلوز کر دی ہے۔ آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اے عائشہ، کیا تم سے حفصہ نے کوئی بات کی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں بھی دو روایتیں کہ پہلی روایت یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے اس سے اعراض برتا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، تم بتاؤ تمہیں حفصہ نے کیا کہا ہے؟ تو دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حفصہ نے یہ بات بتائی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد تمہارا باپ اور عائشہ کا باپ مسلمانوں کے خلیفہ بنیں گے، مسلمانوں کے امیر بنیں گے۔ تو اس پر آپ نے حضرت سیدہ حفصہ سے فرمایا کہ اے حفصہ، تو نے میری راز کی بات جو ہے وہ افشا کی ہے اور میری جو امانت ہے تم نے اس کا خیال نہیں رکھا۔ ایک بشری تقاضا انسان کا جو ہوتا ہے کہ انسان بعض دفعہ راز کی بات بتا دیتا ہے، حالانکہ اس پر بے شمار حدیث مبارکہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب بھی تم سے کوئی راز کی بات کرے وہ اس کی امانت ہے. یہ یاد رکھیے، یہ ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے. جب بھی کوئی شخص آپ کو کوئی راز کی بات کرے تو وہ آپ کے پاس امانت ہے. اگر آپ نے وہ بات کسی اور سے ذکر کر دی، شیئر کر دی، تو آپ نے امانت کے اندر خیانت کی. اس پر بے شمار حدیث مبارکہ ہیں، اور قرآن کی آیا مبارکہ جو ہے یہ بھی اس حوالہ سے بڑی عیاں اور واضح ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اس بنیاد پر. اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ راز کی بات افشاں کرنے سے سیدی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا دکھ ہوا ہوگا. حالانکہ آپ بڑی برداشت کرنے والے ہیں، آپ بڑے رحیم ہیں، آپ بڑے کریم ہیں، آپ بڑی شفقت فرمانے والے ہیں، اور آپ جیسا اچھا خامد کائنات میں نہ کوئی پہلے ہوا تھا نہ قیامت تک کوئی ہوگا. آپ خود فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہوں. تو آپ سے بڑھ کر تو ظاہر اس کائنات میں کوئی بیوی اور بچوں کے ساتھ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن آپ کو اتنا تو اس پر جلال آیا ہوگا کہ آپ نے حضرت سیدہ حفصہ کو طلاق دے دی. اب اس میں کچھ مفسرین نے اختلافی نوٹ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ طلاق والی جو روایت ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن جو اکثریتی روایت ہے اور جو زیادہ مفسرین کی روایت ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے انہیں طلاق دے دی. اب جب طلاق دے دی تو ظاہر ہے پہلے جو آپ نے ایک ہی طلاق دی، اور طریقہ بھی یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طلاق دینے کا طریقہ بتایا ہے، اس پر سورہ طلاق جو پیچھے گزر چکی ہے اس پر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں. 2-3 دن ہماری مسلسل اس پہ گفتگو جاری رہی ہے کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے. ہمارے یہاں لوگوں کو شادی کی شوق ہوتی ہے، لیکن شادی کے احکامات کیا ہیں وہ کسی کو پتہ نہیں. نکاح کے کیا اصول ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں، نہ بچی کو پتہ ہے نہ بچے کو پتہ ہے. نکاح کے بعد کیا فرائض اور کیا حقوق ہیں نہ بیوی کو پتہ ہے نہ خاوند کو پتہ ہے. اس کے بعد طلاق دینی ہے تو طلاق کا کیا طریقہ ہے یہ بھی 100 میں سے کسی ایک کو شاید آتا ہوگا کہ طلاق سنت کیا ہے، طلاق حسن کیا ہے، طلاق احسن کیا ہے، طلاق بدی کیا ہے، رجی کیا ہے، بائنا کیا ہے، مغلظہ کیا ہے. ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں. حالانکہ یہ فرض ہے کہ جب بچہ جس کے سٹیج پہ جائے تو اس سٹیج کے فقہی مسائل، دینی مسائل کو سمجھنا اور سمجھانا یہ والدین اور اس بچے پر، اس نوجوان پر فرض اور ضروری ہے. لیکن توجہ ہی کوئی نہیں ہے، اس طرف خیال ہی نہیں. اللہ ہدایت عطا فرمائے اور اللہ دین کا، علم کا شعور بھی ہماری قوم میں پیدا فرما دے. تو آپ نے طلاق رجی ان کو دی. اب ظاہر ہے جب عدت گزرنی تھی تو طلاق رجی نے خود بخود بائنا بن جانا تھا اور اس کے بعد خود نکاح ٹوٹ جانا تھا. تو جو ہی آپ نے طلاق رجی دی تو پھر جبریل حاضر خدمت ہوئے اور آ کے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ آپ اپنی زوجہ حفصہ کو معاف فرما دیں، آپ معاف فرما دیں. تو ظاہر ہے جبریل نے جب اللہ کا پیغام پہنچایا تو سرکار تو پہلے ہی معاف فرمانے والے ہیں، سرکار تو پہلے ہی رحمت للعالمین، آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات پاک ہے. آپ نے تو دشمنوں کو معاف کیا، اپنے اوپر پتھر برسانے والوں کو معاف کیا، اپنی بیٹی کو رسوائی کے ساتھ طلاق دینے والے ابو جہل کے بیٹے کو معاف کر دیا. آپ نے تو فتح مکہ کے موقع پر اموی لوگوں کو جنہوں نے اتنا ظلم کیا آپ نے انہیں معاف کر دیا. آپ کی ذات پاک نے تو ہند بن عتبہ کو معاف کر دیا تھا جس نے آپ کے چچا، محبوب چچا، آپ کے جو محبوب چچا تھے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی منگل کو آپ کا یوم شہادت گزرا، تو آپ نے، اس نے کلیجہ چبایا تھا ان کا، تو آپ نے تو ان کو بھی معاف کر دیا. فرمایا میرے سامنے نہ آیا کرو،
کلمہ تو انہوں نے خیر بعد میں پڑھ لیا فتح مکہ کے بعد، لیکن آپ نے فرمایا کہ تمہیں دیکھ کے مجھے چاچا کی محبت یاد آتی ہے، تم میرے سامنے نہ آیا کرو۔ ویسی جس نے حضرت امیر حمزہ سید الشہداء علیہ السلام کو شہید کیا تھا، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو یہ ایک لمبی فہرست ہے۔ اس حوالہ سے فتح مکہ کے بعد آپ نے ان لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے اسلام کے خلاف بہت کچھ کیا تھا، اور سب سے بڑی مثال آپ نے حضرت ابو سفیان کو بھی معاف کر دیا، حالانکہ کیا کیا ان کے لوگوں نے کیا کیا مسائل پیدا کیے تھے۔ غزوہ بدر کی معاملات اور غزوہ احد والی باتیں سب کے سامنے ہے تاریخ میں، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں خود جا کے پڑھ لیں۔ تو فرمایا وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ، اللہ کے نبی نے معاف کر دیا، اور اس میں آپ نے طلاق رجعی میں رجوع فرما لیا، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، کہ پیارے حبیب یاد کیجئے جب آپ نے راز کی بات اپنی بیویوں میں سے ایک بیوی سے کی، اور اس نے یہ بات آگے بتا دی اور اس کو ظاہر کر دیا اللہ نے آپ پر کہ آپ کی جو راز والی بات تھی وہ راز والی بات اب نہیں رہی، وہ ایک دوسری بیوی جو ہے آپ کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں یہ بات بتا دی گئی ہے، اور سرکار نے اس پر جلال فرمایا اور اپنی اس پہلی بیوی سے یعنی سیدہ حفصہ سے آپ نے اعراض کر لیا۔ فلما نبأها به قالت من انباك هذا، اب سیدہ حفصہ نے جب یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے تو غلطی ہو گئی، رجوع بھی آپ نے فرما لیا، جب حالات نارمل ہو گئے، معمول پہ آ گئے، تو آپ نے عرض کی سیدہ حفصہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ بات کس نے بتا دی؟ حالانکہ عائشہ نے کسی سے یہ بات نہیں کی، اور میں نے اس کو بڑا کہا تھا کہ یہ بات کسی سے ذکر مت کرنا، تو آپ نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس نے بتایا جو سب کچھ جاننے والا بھی ہے، ساری باتوں کی خبر رکھنے والا بھی۔ اللہ کی ذات علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، سارے علم بھی اس کے پاس ہیں اور ساری خبریں بھی اس کے پاس ہیں۔ فرمایا تو میرے مالک نے اور میرے رب نے مجھے بتایا جو علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم بھی عطا فرماتا ہے، غیب کی خبریں بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اپنے نبی پر منکشف فرما دیتا ہے، اور اس نے قرآن میں بڑا واضح ارشاد فرمایا ہے کہ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ تم میں سے کسی کو غیب پر مطلع فرمائے، وَلَٰكِن يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے نبیوں میں سے اسے غیب کے لیے چن لیتا ہے۔ تو جب غیب عطا کرنے کے لیے نبیوں کا انتخاب ہوگا تو کیا ہمارے محبوب کا انتخاب سب سے پہلے نہیں ہوگا؟ یہ تو سارے نبیوں کے نبی ہیں، جو سارے رسولوں کے رسول اور امام الانبیاء اور خاتم الانبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے اس آیت میں باقی چیزیں ظاہر ہوئی ہیں، ہمیں بھی ایک سبق دیا گیا ہے اور بڑا اہم سبق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی رازوں کا امین ہونا چاہیے، ہمیں بھی رازوں کا امین ہونا چاہیے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی امانت ہے، اس میں کبھی بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔